मैंने एक आर्टिकल एक मिल्लत इस्लामिया तहज़ीब व तक़दीर से सिराज मुनीर साहब की जो एक तहरीर है, एक आर्टिकल उनका इस किताब में एक चैप्टर की सूरत में जो मौजूद है, तो वो आप लोगों के साथ कल शेयर किया था। तो कुछ लोगों ने उसको देखा है। यहाँ तो 5 जी पढ़ भी लिया है कईयों ने और देख सबने लिया है। ठीक है। अब उसकी हो सकता है, वैसे तो हमारी इस तरतीब में शायद किसी जगह वो देर से उसकी जरूरत पड़ती, या हो सकता है इस हमारे 12-14 सेशंस के अंदर उस आर्टिकल की जरूरत हो सकता है ना ही पड़ती, हमारे अपने कोर्स कंटेंट के एतबार से तो फौरी जरूरत ना होती शायद। लेकिन आप लोगों की जो डिस्कशन थी पिछले सेशन की, तो उसकी वजह से कुछ ऑब्जर्वेशंस जो कुछ दोस्तों की क्लास में थी, तो उसके लिए कुछ चीज़ें मैंने ज़रूरी समझी कि वो एक आर्टिकल अगर हमने इस कोर्स को शुरू करने से पहले देखा हो, क्योंकि एक सवाल जो काफ़ी अहम था और डिस्कशन में लास्ट सेशन की, कि किस पर्सपेक्टिव से इस कोर्स को हम पढ़ने जा रहे हैं, ये पहले से वाज़ेह होना चाहिए। तो उस सवाल को किसी हद तक कह लें ज़हनों में रखते हुए इस आर्टिकल की एक ज़रूरत ये भी थी कि वो पर्सपेक्टिव किसी हद तक आप लोगों के सामने शुरू से आ जाए कि हम हिंद इस्लामी फिक्र जो है, इस्लामिक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन जो है, विद फोकस ऑन सब कॉन्टिनेंट साउथ एशिया के हवाले से जो इस्लामी फिक्री रवायत को हम देखने जा रहे हैं, इस्लामिक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन को जो देखने जा रहे हैं, तो उसको हम किस तनाज़र में देखने जा रहे हैं, हमारा पर्सपेक्टिव क्या होगा, और क्या हम पहले से किसी खास तनाज़र में ही इस फिक्री रवायत को देखना चाह रहे हैं। तो उस पे मैं यही चाहता था कि ये आर्टिकल पढ़ लेने के बाद आपको एक वजाहत हो जाए कि इसमें कोई अपोलोजेटिक स्टांस लेने की बजाय हम बड़ी वजाहत के साथ ये आपको बता सकें कि हम एक खास तनाज़र में ही इसको देखने जा रहे हैं और एक मखसूस पर्सपेक्टिव से ही इस कोर्स को पढ़ना जा रहे हैं। और वो पर्सपेक्टिव किसी हद तक जिन लोगों ने इस आर्टिकल को देखा होगा उनको भी उसका अंदाज़ा हो चुका होगा। मज़ीद कुछ चीज़ें हमारे कोर्स में मुख्तलिफ लम्हों में हर सेशन के अंदर ही वो सामने आती रहेंगी। उस आर्टिकल को देख के आप लोगों को अंदाज़ा हो चुका होगा कि हम इस कोर्स को एक ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव के अंदर पढ़ना चाह रहे हैं। हमारा एक बुनियादी जो इसमें मकसद है इस कोर्स को पढ़ने का, कि हम अपनी रवायत को, इस्लामिक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन इन इंडिया जो है, उसको रवायती तनाज़र में देख सकें। और ये एक ख़ास तनाज़र उसका बहरहाल मौजूद है, और ऐसा करने की क्या वजूहात हैं उसका भी किसी हद तक उस आर्टिकल से अंदाज़ा होगा कि हर दौर का अपना जो एक सवाल जिससे उस आर्टिकल का आगाज़ हुआ था, वो मबदा और माद का जो सवाल जिसको वहाँ पे रेस किया गया, अपनी ओरिजिन्स का सवाल जो उस हवाले से है, तो उनसे वाबस्तगी और उनको समझने के लिए भी इस दौर में हमारी तहज़ीब का जो एक बहुत बड़ा सवाल जो हमारे सामने है, उस हवाले से भी हमें ये वाज़ेह होना चाहिए कि हमारा इस कोर्स में हम जितने सेशन से गुजरेंगे, तो इसी एक रवायती पर्सपेक्टिव में चीज़ों को हम देखेंगे। उस आर्टिकल को अगर नहीं कुछ दोस्तों ने पढ़ा, तो वो फिर से उसको ज़रूर देखें, ताकि उससे हमारा एक तनाज़ुर आपके ऊपर वाज़ेह हो जाएगा। और उसमें एक बड़ी अच्छी बात जो पिछले सेशन में एक कमेंट के तौर पे आ गई उसमें, तो डॉक्टर फवाद नईम साहब
کے حوالے سے بھی انہوں نے بات یہ کر دی کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بائسڈ اوپینین کا ایک سوال تھا، تو انہوں نے اس کو بڑا وضاحت کے ساتھ اس وقت بھی کلیئر کر دیا، بلکہ میں اس میں تھوڑا سا اضافہ، بلکہ اس کی تھوڑی سی اور اسی انداز میں تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ کئی دفعہ جن چیزوں کو ہم اپنے تعصبات کے طور پہ دیکھ رہے ہیں یا کسی کی فکر میں موجود کچھ چیزوں کو ایک بائسڈ اوپینین کے طور پہ کومنٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی میں، کیونکہ اس کورس کا جیسے سٹائل پچھلے سیشن میں بھی بتایا گیا کہ ہم نے کافی کچھ آرٹیکلز کو، کچھ ٹیکسٹ کو خود سے بھی اسٹڈی کر کے اس میں ساتھ چلنا ہے تاکہ کافی چیزوں کی وضاحت ہو جائے۔ تو اس حوالے سے بھی ایک کتاب بھی میں اس کو شیئر کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ، کا ٹائٹل تو یہی التحیز کے نام سے، یہی چیزیں جن کو ہم تعصبات اور جانبداری کئی دفعہ کہہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اپنی تہذیب کے حوالے سے ان چیزوں کی اپنی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے، اور اس کتاب کو بھی میں اس حوالے سے، تو یہ تو کچھ باتیں کہہ لیں کہ آپ کے پچھلے سیشن کے حوالے سے کچھ پیدا ہونے والے سوالات جو ہیں اس کی ایک تفصیلی، اس پہ کچھ مطالعہ کے لیے ایک آرٹیکل میں نے آپ سے شیئر کر دیا، اور ایک کتاب بھی اس حوالے سے ہم اس کو آگے دیکھیں گے، اور فرصت ان لوگوں کے پاس ہو اس پوری کتاب کو اگر پڑھیں تو یہ بھی کافی بہتر ہوگا اس پہ۔ یہ کچھ چیزیں اس حوالے سے۔ تو اس کورس کے آغاز سے ہی جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم اپنے اس تناظر کو واضح کرنے کے لیے، اس پرسپیکٹو کو واضح کرنے کے لیے انٹلیکچوئل ٹریڈیشنز کو دیکھنے کی جو ہمارے ہاں آج کے دور میں میتھڈالوجیز ہیں یا اس کے جو منہج ہیں، جو طریقہ کار ہیں، تو ان میتھڈز کے حوالے سے کچھ میتھڈز اس صدی کے اندر خصوصاً جو ایوالو ہوئے اور بڑی زور شور سے ان میتھڈز کی بنیاد پر کسی بھی فکری روایت کو دیکھا جاتا ہے، تو مختلف سوشل سائنسز کے اندر بھی وہ طریقہ کار جو استعمال ہوتے رہے، تو ان میں جو اہم دو پرسپیکٹو ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آپ کی اس کلاس میں میں دیکھ رہا تھا انٹروڈکشن میں کلچرل اسٹڈیز سے بھی کچھ لوگ موجود ہیں، اور کچھ دوسرے لوگ بھی جنہوں نے کہا کہ ہم نے ویسٹرن فلسفی کو اور کنٹمپریری فلسفیز کو خصوصاً ان کا مطالعہ بھی کرتے رہتے ہیں، تو ان کی نظر میں یہ تناظر موجود ہیں جو آج کے دور میں کسی روایت کو اور خصوصاً کسی فکری روایت کو دیکھنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ تناظر تو ایسے ہوتے ہیں کہ کسی بھی تھاٹ سٹریم کو دیکھنے کے، اسلامی فکر کو دیکھنے کے اور اسلامک انٹلیکچوئل ٹریڈیشن کو دیکھنے کے علاوہ کسی بھی فکر کو دیکھنے کی جو میتھڈالوجیز وضع ہوتی رہیں ہمارے ماڈرن پیریڈ کے اندر، ہمارے جدید دور کے اندر، ان میں سے کچھ تو ایسی رہیں کہ یوں سمجھ لیں کہ وہ میتھڈالوجیز انٹروڈیوس ہوئیں جب، اور کچھ عرصہ ہی وہ پنپ پائیں اور پھر جلدی ہی ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی جاتی رہی، لیکن کچھ میتھڈز بہرحال ایسے جاندار تھے کہ ان میتھڈز کو ایک طویل عرصے تک استعمال میں لایا گیا فکری روایات کو دیکھنے کے لیے، انٹلیکچوئل ٹریڈیشنز کو دیکھنے کے لیے، اور ان میں سے خصوصاً دو پرسپیکٹو بڑے اہم رہے۔ ان سے بلکہ زیادہ اچھا ہوگا کہ اگر اس حوالے سے آپ لوگ بھی اس میں اس گفتگو میں ساتھ شریک ہوں، ایک طرفہ لیکچر یا ایک خطبے کے طور پہ ہم اس کو لے کے چلنے کی بجائے اس پہ چیزوں کو شیئر کرتے رہیں۔ ایک تو خصوصاً اس حوالے سے ہیگل کا جو پرسپیکٹو ہے کسی بھی فکر کو دیکھنے کا، کسی فکری روایت کو دیکھنے کا، اور تاریخ کے اندر پیدا ہونے والے جو مختلف فکری امکانات تھے ان کو اس پرسپیکٹو میں، ہیگلین پرسپیکٹو کے اندر کیسے دیکھا جاتا ہے، ایک تو یہ بڑا اہم ہے، اور آج تک اس کو ہم
استعمال میں لاتے ہیں اور اس کو یوز کرتے ہیں. ایک دوسرا پرسپیکٹو بڑا اہم ہے اس حوالے سے, اور وہ بالکل ریسنٹ ٹائمز کے اندر کچھ 40-50 برس سے اس کا استعمال, بلکہ آج کل اگر آپ کہیں تو اکثر مطالعے جو آج کیے جا رہے ہیں وہ تو اسی پرسپیکٹو میں اور اسی میتھڈالوجی کو ہی استعمال کرتے ہوئے, اور وہ میتھڈ ہے میشل فوکو کا. تو میشل فوکو کا جو میتھڈ ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے تھاٹ سٹریمز کو دیکھنا, فکری روایات کو دیکھنا, بلکہ فوکو نے خود بھی اپنے ہی میتھڈ سے مغرب کی فکری روایت کا ایک مطالعہ پیش کیا اس نے. تو اس کے بعد پھر اینتھروپولوجی کے اندر, سوشیالوجی کے اندر اور مختلف علوم کے اندر, ایون علوم اسلامیہ کے اندر بھی اور اسلامک اینتھروپولوجی کے اندر بھی اسی طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے بے شمار لوگ آج کل بھی اسی پیٹرن کے اوپر اپنی تحقیق کرتے ہیں, اور اس کا بھی ایک طریقہ کار ان کے سامنے ہوتا ہے. تو یہ دو پرسپیکٹو بڑے اہم ہیں فکری روایات کو دیکھنے کے یا کسی بھی فکر کے مطالعے کے حوالے سے, یہ ہیگل کا اور میشل فوکو کا. تو آپ لوگوں سے بھی اس حوالے سے ایک سوال کہ ان دو میں سے کسی سے, اکثر کا ہو سکتا ہے دونوں سے کچھ تعارف ہو, تو کچھ لوگ اس پہ کچھ شیئر کرنا چاہیں گے اپنا ایکسپیرینس یا اپنا اس حوالے سے کوئی نالج, تاکہ ہم ایک آپس میں ایک مکالمے کی صورت اختیار کر پائیں, وہ ایک یک طرفہ گفتگو نہ رہے, اور یہ بات تھوڑی سی آسان ہو جاتی ہے, اس سے سہولت ہو جاتی ہے ڈسکشن میں سمجھنے کے لیے بھی, وہ بالکل بورنگ بھی نہیں رہے گا ہمارے لیے. تو کچھ لوگ ہیگل کے پرسپیکٹو سے یا ہیگل کا مطالعہ جن لوگوں نے کیا ہوا ہے وہ کچھ اپنا اس حوالے سے خیالات شیئر کرنا چاہیں ہمارے ساتھ, یا پھر میشل فوکو کے حوالے سے کچھ لوگوں کا اگر ذاتی مطالعہ ہے تو ان کا کوئی رائے اس میں اگر آ جائے تو ہم اس کے بعد پھر تھوڑا سا بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. تو اب تک کی بات میں ہم یہ دو یوں کہہ لیں مطالعہ کے دو اسلوب جو ہیں فکری روایات کے, ان کا میں نے تھوڑا سا ایک تعارف آپ کے سامنے رکھا. ان کی تفصیل میں جائیں گے ہم کچھ, اور پھر ان دو کی مدد سے ہی ہم یہ بھی وضاحت کریں گے کہ اب ان دو کی بنیاد پہ ہی یا ان کو بھی ہم کس حد تک استعمال کریں گے, یا پھر ہمارا اپنا ایک جو اس میں پرسپیکٹو ہے اس تناظر کے اندر ہماری میتھڈالوجی اس پورے کورس کو پڑھنے کی کیا ہوگی. تو کوئی صاحب, کوئی دوست اس حوالے سے ہمارے ساتھ شامل ہوں گے کہ ہیگل یا میشل فوکو کا ان کا جو اپنا مطالعہ کسی حد تک متعارف ہیں کچھ لوگ اس سے ویسے؟ فوکو کا جو مین آئیڈیا ہے وہ پاور سے ریلیٹڈ ہے. بیسکلی he himself from very bourgeoisie family from France, اور اس کا جو اٹھنا بیٹھنا تھا یا جو اس کی he was from a high class society, but he really is known for کہ اس کی بڑی he spent some time even in mental asylums at that time, اور اس طرح کے. تو اس کے بہت سارے آئیڈیاز ہیں سیکشوالٹی کے بارے میں, بہت سارے آئیڈیاز ہیں مینٹل ہیلتھ اینڈ سائیکالوجی کے بارے میں, بہت ساری ایریاز پہ اس کا بہت اسٹرانگ انفلوئنس ہے. بٹ دا کور آئیڈیا جو بہت زیادہ پڑھایا جاتا ہے ویسٹ میں, ایٹ لیسٹ یہاں پہ یو ایس میں, اس کے میشل فوکو نے کہا کہ ہر چیز, ہر ریلیشن شپ, ہر جگہ پہ ایک انڈر لائن پاور ہے, پاور ڈائنامک ہے. تو وہ ڈیفائن کرتا ہے ہمارے ہاؤ وی انٹریکٹ ان دا سوسائٹی, ہاؤ وی موو ان دا سوسائٹی, اور اسی کی بیسس پہ سوسائٹیز بھی چلتی ہیں اور اسی کی بیسس پہ سارا کام بھی ہوتا ہے. تو اگر آپ اس کو انٹلیکچوئل آئی تھنک تھاٹ پہ, because he himself was from a bourgeoisie background, so اس کا بھی وہ یہی ہے کہ they control everything, اور ایک certain society ہے وہی knowledge کو بھی کنٹرول کرتی ہے, وہی thought کو بھی کنٹرول کرتی ہے, وہی overall society کو کنٹرول کرتی ہے. So the power was the main argument of Michel Foucault. بڑا اچھا آپ نے اس کے حوالے سے بیان کر دیا. تو اس سے ذرا ایک ہمیں سب کو انوالو ہونے کا موقع ملے گا اس ڈسکشن میں,
اور چیزیں ذرا آسان سطح پہ آ جاتی ہیں اس طرح ڈسکشن میں آنے سے. تو کوئی اور بھی اس حوالے سے کچھ؟ جی آپ بالکل بالکل شامل ہوں. میری انڈرسٹینڈنگ ہے صرف اتنی ہے کہ جی ڈائریکٹنگ کا کوئی کانسیپٹ ہے کہ پہلے تھیسس جنریٹ ہوگا, اس کا اینٹی تھیسس آئے گا, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سینتھیسس کا بالکل طریقے سے پورا ایک ہسٹری کے اندر تھرو آؤٹ دا ورلڈ جو ہے سیٹ اپ چلتا ہے. یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے, میں بھی یہ ہوں. صحیح. اندلیپ گل یہاں ہے, وہ کہہ رہے ہیں, میں اگری کرتا ہوں سرفراز سے. جی, ان کا ڈائلیکٹک میتھڈ یہی ہے کہ پہلے تھیسس ہوتا ہے, پھر اینٹی تھیسس اینڈ دین سینتھیسس. بالکل Also very important to know کہ میشیل فوکو کا زمانہ جو تھا وہ بہت ہی زیادہ ایگزسٹینشیل کرائسس, مطلب ایگزسٹینشلسٹ موومنٹ میں he was very very important in that sense اگر ہم فلسفی موومنٹ کے حساب سے سمجھیں گے تو. دس از حامد جیل. سر ہیگل کا جو مطلب میتھڈ تھا وہ یہ کہتا تھا کہ انسان جو ہے اگر وہ سوچتا ہے, اس کا خیال جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ایگزسٹ ضرور کرتا ہے کائنات کے اندر. جی تو اگر ہم کسی چیز کو سوچتے ہیں, مطلب ہم یہ سوچیں کہ جو بلڈنگ ہے وہ 13 یا 12 منزل کی بن سکتی ہے, یہ ایک ہمارا خیال ہے. اور ہیگل کہتا ہے کہ جو خیال ہے وہ بیسیکلی کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے, انسان اس پہ کہیں نہ کہیں ورک کر رہا ہوتا ہے. صحیح. جی سر, اس کے بارے میں مطلب میں یہ جانتا ہوں ہیگل کے بارے میں. جی میرا ایک کوشچن ہے ایکچولی, جو اس ریڈنگ جو آپ نے دی اور ابھی جو آپ دو فلاسفرز کی بات کر رہے ہیں جو کہ ویسٹرن فلاسفرز اور فلسافیکل تھاٹ رکھ رہے ہیں, تو میں ذرا کنفیوز تھی اور میرا ایک کوشچن بھی تھا, بیکاز ریڈنگ سے جو تھوڑا سا مجھے سمجھ آیا ہے وہ یہ ہے کہ جی ویسٹرن روایت سے دور رہا جائے اور اس کو بالکل انوالو نہ کیا جائے اپنی ٹریڈیشنز میں. تو میرا یہ کوشچن بھی ہے کہ لائک یہ روایت کہاں اور کون سی ہم ڈیفائن کریں. جیسے آپ نے کہا کہ ہماری ساؤتھ ایسٹ ایشین پرسپیکٹو سے ایک روایت ہوگی جس کی ہم اوپر لے کے چلیں گے, بٹ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بھی بہت ڈائیورسٹی ہے, اور آئی تھنک پوری ایک یونیورسل روایت کو ہم یعنی کہ ایک ہم اوور آل روایت کا نام نہیں شاید دے سکتے, بیکاز اس میں بھی ڈفرنٹ اسکولز آف تھاٹس ہیں, ڈفرنٹ فلسافیکل ہیں, اور کافی یہاں پہ بھی جو روایات چل رہی تھیں وہ ویسٹرن تھاٹس سے بہت زیادہ انفلوئنس بھی تھیں. اور ایون ایسٹرن اور ویسٹرن فلسفی کی جس طرح سارا نے انٹروڈکٹری کلاس میں بھی بات کیا کہ انٹر کنیکٹڈنیس ہے, ہم ان کو سیپریٹ نہیں کر سکتے. بیکاز اگر آپ دیکھیں کہ ماڈرن ہاسپٹل جو آج ہم دیکھتے ہیں اس کی بنیاد کس نے رکھی, وہ بغداد نے رکھی. اگر ہم یونیورسل ہیلتھ کوریج کی بات کرتے ہیں جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن آج کل بات کر رہے ہیں, اس کی بنیاد بھی ایک مسلم ہاسپٹل اور مسلم میڈیکل سسٹم نے دی جہاں فری کوریج تھی وداؤٹ ڈسکریمنیشن. اگر ہم ماڈرن سرجری کی بات کریں, الگوریدم کی بات کریں, تو یہ سارے ایسٹرن فلاسفرز تھے, مسلم فلاسفرز تھے جو جن کی اپنی تھنکنگ گریک فلسفی میں بھی امبیڈڈ تھی. کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں وہ زمانہ صوفیانہ زمانہ بھی تھا جہاں صوفی تھاٹ اور انٹلیکچولیزم اور گریک تھاٹ اور ویسٹرن فلسفی کی بہت زیادہ انفلوئنسز تھیں. اور اگر ہم آج کے فلسفی جس طرح اس مضمون میں بھی انہوں نے کہا کہ جی ایک بنیادی سوال ہونا چاہیے. سو اگر ہم اس سوال کے بارے میں بات کریں اور ہم سوکریٹیز کو دیکھیں تو سوکریٹیز کو ہم کہتے ہیں کہ موسٹ لائک جنہوں نے بنیاد رکھی ایتھیکل کوسچننگ ان فلسفی, کیونکہ ان سے پہلے جو فلاسفرز تھے وہ نیچرل فلسفی کی باتیں کر رہے تھے, وہ آبزرویشنل تھے, اور وہ اپنے ارد گرد کے جو کائنات میں چیزیں چل رہی تھیں ان کے بارے میں بات کر رہے تھے. تو سوکریٹیز نے کہا کہ میں ان چیزوں کے بارے میں آئی ایم ناٹ اے نیچرلسٹ, آئی ایم مور تھنکنگ اباؤٹ کہ واٹس دا وے آف لیونگ اینڈ واٹ از دا بیسٹ وے ٹو لیو. تو وہ بنیاد ہے جس کی بنیاد پہ آج کل سارے ریلیجنز بھی چل رہے ہیں کہ واٹ از پائٹی, ہاؤ ڈو وی ڈیفائن پائٹی اینڈ واٹ وی تھنک آف از پائس. تو وہ ایک یوتوفرو سے اس نے کوشچن بھی پوچھا کہ ہاؤ ڈو یو ڈیفائن واٹس اے پائس ایکشن, is it like loved by God or is the action actually loved by God, that what's makes it pious. So یہ جو ہم بات کر رہے ہیں تو میں ذرا کنفیوز تھی کہ اگر ہم صرف ایک اس کو لمیٹڈ تھاٹ پہ کریں گے تو ہم اس کی ڈفرینشیشن کہاں پہ کریں گے کہ جی یہ یہاں پہ ڈفرینشیشن صرف ایسٹرن ہے اور یہ ویسٹرن نہیں ہے. بیکاز آئی فیل کہ ویسٹرن اور ایسٹرن بہت زیادہ انٹر کنیکٹڈ ہے اور ہم اس کی سیپریشن شاید نہیں کر سکتے.
اور اس کو کرنا شاید ایک ڈس ایڈوانٹیجز پوزیشن ہوگی, بیکاز اس طرح سے ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے, کیونکہ ہم آج کی دور کی باتیں کر رہے ہیں. اور آئی ڈونٹ نو یہ آرٹیکل کب لکھا گیا, کیونکہ دور اب بہت چینج ہو رہا ہے, ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس آ رہی ہیں اور ہم ان چیزوں کو اڈاپٹ کر رہے ہیں. اگر ہم حضور کے زمانے سے دیکھیں تو تب تو کوئی ٹیکنالوجی اڈاپٹ نہیں ہو رہی تھی, کارز نہیں تھیں, ایروپلینس نہیں تھیں, سوشل میڈیا نہیں تھی. تو کیا ہم ان سب چیزوں کو یوز نہ کریں, کیونکہ وہ اس دور کی چیزیں نہیں تھیں, اس دور کی روایت نہیں تھی. لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ ریلیجن کا پارٹ ہے, کیونکہ ریلیجن نے بہت زیادہ فلیکسیبلٹی اور اڈیپٹیبلٹی کو امبیڈ کیا ہے, اور اسی لیے شاید یہ فلیکسیبلٹی ہمیں دی ہے کہ ہم معاشرے کے ساتھ اپنے آپ کو اڈیپٹ کر سکیں, چینج کر سکیں, اور اس کے اکارڈنگلی اپنی سوسائٹی کو لے کر شیپ کر سکیں. اور ایک اور میرا کوشچن یہ بھی ہے کہ جہاں ہم روایت کی بات کرتے ہیں تو کہاں پہ سیپریشن آتی ہے کہ کلچرل چیزیں کیا ہیں اور ریلیجیس چیزیں کیا ہیں, کیونکہ میرے حساب سے جتنی بھی مسلم کنٹریز ہیں ان سب کی اپنی اپنی روایات ہیں, چنانچہ وہ ہیں مسلم کنٹریز ہی, لیکن انڈونیشیا کی اپنی ہے, مڈل ایسٹ کی اپنی ہے, پاکستان کی اپنی ہے. تو ہم ان کو کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے کہ کہاں ریلیجن ہے اور کہاں کلچر ہے, بیکاز دے ٹو سیپریٹ تھنگس, اور ہم ان کو مکس کر کے بھی شاید اپنے آپ کو کنفیوز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں آج, خاص کر کے چونکہ میرا تو اپنا انٹرسٹ ہے فرام ویمنس پرسپیکٹو. سو آئی فیل کہ یہ جو ویمن موومنٹ بھی چل رہی ہے اور ود ان پاکستان بھی چل رہی ہے, اس کو ہم بہت زیادہ شاید لیبل کر رہے ہیں کہ یہ ویسٹرن تھاٹ کا پرسپیکٹو آ رہا ہے یا ویسٹرن ایجنڈا کوئی آ رہا ہے. تو ویسا نہیں ہے. اسلام نے سب سے پہلے عورتوں کو حقائق دیے, ان کو پراپرٹی رائٹس دی, ان کو ایک سٹیٹس دیا ود ان سوسائٹی. ہم اس کو کیوں نہیں سمجھ پا رہے, اور ہم اس کے اکارڈنگلی کیوں نہیں یہ اس گفتگو کو لے کے چل رہے, رادر دین تھنکنگ کہ یہ جی سارا ویسٹرن ایجنڈا ہے, عورتوں نے صرف پردوں میں رہنا ہے اور گھروں پہ رہنا ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہے. اور اسی لیے شاید میں اس کورس میں انٹرسٹڈ بھی ہوں کہ ہم ان عورتوں کی روایات کو دیکھ سکیں جو مسلم ویمن کی ہسٹورک لیڈرز رہ چکی ہیں, جن میں حضرت خدیجہ کی ایگزامپل ہے, حضرت عائشہ کی ایگزامپل, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز بھی تھیں اور ان کی پرومیننٹ پوزیشنز تھیں ود ان سوسائٹی. سو آئی تھنک لائک میں تھوڑا سا اس لیے کنفیوز تھی. تو میرے یہ 2 کوشچنز ہیں کہ آپ اس کو کیسے آگے ڈیفائن کریں گے اور ان کی سیپریشنز ہم کیسے کریں گے. جی اچھا ہو گیا کہ یہ کوشچن بھی ساتھ ہی آپ کا ابھی بھی آ گیا. تو اس کوشچن کا ابھی وقتی طور پہ تو میں صرف مختصر سا آپ کو رسپانس دوں گا, لیکن اصل میں ہمارا یہ پورا کورس ہی اسی سوال کا ہی رسپانس ہے, یوں سمجھ لیں, جو آپ نے آج کوشچن ریز کیا ہے. اور اسی قسم کی کچھ مسکنسیپشنز جو ہیں, اگر روایتی میتھڈز کو استعمال کیا جانا ہے تو اس کے حوالے سے جو پیدا ہو جاتی ہیں انہی کو ہی ہم دور کریں گے انشاءاللہ ان سارے سیشنز میں, اور اس کی ایک وضاحت ہوگی. مختصراً اب صرف اتنا, کیونکہ ہم تھوڑا سا جیسے ہیگل اور فوکو کے حوالے سے اور دوسری اس میتھڈ پہ بھی آ رہے ہیں, تو اس پہ مختصر سا رسپانس صرف اتنا کہ اس پہ ہم ہرگز یہ جو آپ کو آرٹیکل بھی دیا گیا ہے یا ہم بھی جو یہ پڑھنے جا رہے ہیں, چیزوں کو دیکھنے جا رہے ہیں, اس میں ہمارا ہرگز یہ موقف نہیں ہے کہ اسلامی تاریخ کے اندر یا انسانی تاریخ کے اندر یا فکر کے مطالعہ کے حوالے سے جن میتھڈالوجیز کا ہم ذکر کر رہے ہیں, تو اس میں کوئی ایک دوسرے سے سیکھنا یا لرن کرنا, اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت ہرگز نہیں ہے. اور طریقہ کار کے حوالے سے ایک تہذیب دوسری تہذیب سے کافی کچھ حاصل کرتی ہے, کلوزڈ کمپارٹمنٹس نہیں ہوتے. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. اور ہم بھی کوئی اگر جب بات کر رہے ہیں ایک روایتی طرز کی یا ایک روایتی تناظر کی, تو اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ اس میں ہم صرف ان میتھڈز کو, جیسے ہم نے آج ہیگل اور فوکو کا میتھڈ بھی کہہ دیا ہے, تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم ان سے کوئی ایک اپنا نفرت کا اظہار یا اس قسم کی کوئی فیلنگز کے ساتھ بات کرنا چاہ رہے ہیں. ہمارا اس سے مقصد یا مطلوب یہ ہے کہ ایک تو یہ بات واضح ہو جائے کہ کسی بھی فکر کے مطالعے کے لیے کچھ آلٹرنیٹیو پرسپیکٹیوز موجود ہوتے ہیں, کچھ آلٹرنیٹیو میتھڈز موجود ہوتے ہیں. تو جہاں ہم آج کے جدید تناظر کے اندر کچھ میتھڈز کو اپلائی کر کے
कुछ रवायात की स्टडी कर रहे हैं, कुछ ट्रेडिशंस का मुतालिया कर रहे हैं, मगरबी रवायत के अंदर से मौजूद कुछ जो एमर्ज किए हैं मेथड, नो डाउट आपकी ये बात काफी हद तक दुरुस्ती है कि मगरबी रवायत ने भी दूसरी तहजीबों से बहुत कुछ सीखा है इन मेथड्स के इवॉल्व होने के अंदर, और हमारी अपनी मशरकी रवायात ने भी दूसरी रवायात से बहुत कुछ सीखा है इस हवाले से। तो इस पे रवायत का भी ये अपना मौक़िफ़ हरगिज नहीं है कि इल्म के हवाले से रवायतें एक दूसरे से बिल्कुल ही लाताल्लुक हो जाती हैं या डिटैच हो जाती हैं, ऐसा हरगिज नहीं है, और ना हम ये तो इस किस्म का मौक़िफ़ या एक स्टांस रखते हैं, ना इस रुख में कोई बात करने जा रहे हैं। लेकिन कम से कम इस हद तक हम आज की जो हमारा सेशन है उसमें भी यही हमारा बुनियादी मकसद है, और इस पूरे कोर्स का भी ये मकसद है कि हमारा जो बुनियादी अलमिया है कि हम वेस्ट से पैदा होने वाले या एमर्ज करने वाले कुछ पर्सपेक्टिव्स जो एक खास तैयार किया जिन्होंने अपने उस खास तारीखी शऊर की वजह से, हम उनकी बुनियाद पे तो अपनी रवायत का मुतालिया करते हैं, तो क्यों ना हम अपनी रवायत के दिए हुए कुछ मेथडोलॉजी से भी अपनी रवायत का मुतालिया करके देखें। एक इनसाइडर व्यू जैसे हम कहते हैं, किसी भी वेस्ट के अंदर भी इसको बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है कि एक आउटसाइडर के अंदाज में ही अपनी रवायत को सिर्फ देखना और एक इनसाइडर के पर्सपेक्टिव से भी अपनी रवायत को देखना। जिस रवायत को हम देखने जा रहे हैं वो रवायत खुद फिक्री रवायात के मुताले की जिन मेथड्स की बात कर रही है, तो उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमारा मौक़िफ़ सिर्फ इस हद तक है। हम इसीलिए आज की गुफ्तगू में भी जब अपने उस मेथड की बात करने जा रहे हैं या अपनी रवायत के उस पर्सपेक्टिव की बात करने जा रहे हैं कि फिक्री रवायात को देखने में हमारी अपनी रवायत ने कौन सा तरीका कार इख्तियार किया है या करती है, तो उसकी बात करते हुए भी हम पहले उन मगरबी मेथडोलॉजीज या वेस्टर्न मेथडोलॉजीज जो हैं, जो अहम है सबसे ज्यादा उनमें से आज के दौर के अंदर, हम उनकी भी बात कर रहे हैं और उसका भी तज़किरा कर रहे हैं और अपनी रवायत के मेथड को भी उसके सामने रख के, तो ये अल्टरनेटिव मेथड्स जो हैं इन सब को इन्वॉल्व करना चाहिए। हमारा मौक़िफ़ सिर्फ इतना है कि हमारी अपनी रवायत का भी अगर कोई तरीकाकार है फिक्री रवायात को देखने का, तहजीब को देखने का, इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस को देखने का, माशरों को देखने का। आपने जैसे अपने सवाल में एक बात भी की कि वो जो मुख्तलिफ मुस्लिम माशरे हैं तो वो एक दूसरे से क्योंकि मुख्तलिफ हैं, उसकी तफसील में हमने जाना है अपने कोर्स के अंदर भी, डिफरेंट सेशंस के अंदर भी, कि अरब में पैदा होने वाला जो एक माशरा है या हिंदुस्तान में पैदा होने वाला या फार ईस्ट में पैदा होने वाला या उंदलस और हिस्पानिया में एक वक्त में पैदा होने वाले माशरे, तो उनमें से हमारी रवायत क्या है, या ये वाले जो सवालात उठेंगे इन पे भी हम आगे बात करेंगे। तो हमारा सिर्फ ये इसमें मकसूद है कि ये कोई अनजस्टिफाइड नहीं होगा कि अगर हम वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से या वेस्टर्न मेथडोलॉजीज जो मौजूद हैं उनको जब इस्तेमाल करते हैं किसी भी रवायत को देखने को, और ख़ुसूसन हम अपनी रवायत को देखने के लिए, तो क्यों ना अगर हमारी अपनी रवायत भी किसी मेथड की बात कर रही है तो हमें उससे भी आशना होना चाहिए, उससे बिल्कुल लाताल्लुक नहीं रहना चाहिए, उसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उसकी मैं मिसाल, ऐसा हरगिज नहीं है कि हम वेस्टर्न मेथडोलॉजीज को या वेस्टर्न पर्सपेक्टिव्स को इग्नोर करते हैं अपने मुतालियात के अंदर और उनको कंसिडर नहीं करते। उसका ये एक बहुत मैं आसान सी मिसाल दूंगा कि उन मेथडोलॉजीज का, जैसे मैंने हेगल और मिशेल फोको की बात की, तो आप में से काफी लोग उसके अंदर एक अच्छी पार्टिसिपेशन आई है, आप लोग उससे मुतारिफ हैं। तो यही हमारा ये जो रवायती तनाज़र है जिसपे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपसे शेयर की, आगे ये तनाज़र खुल के आपके सामने भी आएगा। तो यही मेरा सवाल आप लोगों से बल्कि होगा कि क्या जिस तरह हेगल और फूको के हवाले से उनके मेथडोलॉजी से हम किसी हद तक मुतारिफ हैं, क्या हम अपनी तहजीब के जो
पर्सपेक्टिव है और अपनी तहजीब की जो मेथडोलॉजीज हैं, रवायती फिक्र की जो मेथडोलॉजीज हैं, जिसकी बुनियाद की हम ऊपर कुछ किसी तहजीब का मुतालिया कर सकें या किसी फिक्री रवायत का मुतालिया कर सकें, क्या हम उनसे भी किसी हद तक आशना हैं? तो इस कोर्स का भी असल मकसद ये है कि इन पर्सपेक्टिव्स के साथ साथ, इन मेथडोलॉजीज के साथ साथ हमें उस रवायत से और उस पर्सपेक्टिव से और उन मेथडोलॉजी से भी आशनाई होनी चाहिए। हमारा इस हवाले से सिर्फ स्टांस ये है, और इस कोर्स का पर्पस भी ये है कि हेगल के ऊपर और मिशेल फूको के हवाले से फिक्री रवायात को देखना और खसूसन इस्लामिक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन को देखना, आजकल उसका बहुत ट्रेंड है, मौजूद है, और बड़े अच्छे काम हुए हैं उस रवायत के अंदर भी। बल्कि मैं उसकी एक आपको छोटी सी मिसाल दूंगा कि अभी 2 हफ्ते पहले मैं तैमूर साहब से कहूंगा आप शेयर भी करें आपसे, तो एक ओपन लेक्चर, ओपन डिस्कशन एक किसी फोरम पे हस्तनीस से हुई है पिछले दिनों में, हफ्ता हुआ है या 2 हफ्ते हुए हैं, आप में से कुछ लोग शायद उसमें पार्टिसिपेट किया हो या उसको सुना हो उस बात में, उस रिकॉर्डिंग को। तो वो उसमें सेशन के अंदर जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी आपकी दिलचस्पी के लिए भी और इस बात को भी थोड़ा सा वाजे करने के लिए, कि उसके अंदर हमने जो यहाँ पे हस्तनीस पे एक इनवाइटेड स्कॉलर थे जिन्होंने अपनी किताब के हवाले से भी और अपने थीसिस के हवाले से भी, डॉक्टर फवाद नईम साहब उसको कंडक्ट कर रहे थे उस प्रोग्राम को, और उसके अंदर शेर अली तरीन साहब का एक सेशन हुआ, और उस सेशन के अंदर उन्होंने हमारी अपनी जो इस्लामिक ट्रेडिशन है इसके हवाले से और यही बरसगीर पाक हिंद के हवाले से ही 19वीं सदी के हवाले से वहां के उस मौजू के हवाले से जो अपना एक मौक़िफ़ बयान किया, और उसके अंदर जो उनका मौजू था वो यूं कह लें कि हाकमियत का जो तसव्वुर था हमारे 19वीं सदी के अंदर, उसके अंदर कैसे एक शिफ्ट पैदा हो रही थी। तो उसको उन्होंने बड़े कंटेम्परेरी मेथडोलॉजीज की रोशनी में देखा, और आपकी मतलब दिलचस्पी के लिए बड़ी एक इंटरेस्टिंग लेवल पे कि उस डिस्कशन के अंदर अगर आप उसको सुनेंगे और उसका एक तज्जिया करेंगे तो आपको समझने की, आज मैंने जिन 2 वेस्टर्न मेथडोलॉजीज या वेस्ट के अंदर से इमर्ज करने वाले 2 मेथड्स की जो बात की, एक हेगल का और एक मिशेल फूको का, तो इंटरेस्टिंग बात ये थी कि डॉक्टर शेर अली तरीन साहब का अपनी जो मेथडोलॉजी थी वो भी मिशेल फूको ही के यूं कह लें कि जीनियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के अंदर एक काम था। उन्होंने बर्र-ए-सगीर के अंदर जो हाकमियत के तसव्वुर के अंदर एक शिफ्ट पैदा हो रही थी 19वीं सदी के, वो एक बड़े तनाजर के अंदर उसी जीनियोलॉजिकल मेथडोलॉजी को ही इस्तेमाल करके अपनी बात कर रहे हैं। उसके अंदर उन्होंने जो आधा घंटा 45 मिनट की अपनी गुफ्तगू की, और इत्तफाक से उसी सेशन के अंदर मेरा रिस्पॉन्स था, और मैंने भी अपने रिस्पॉन्स पे जो एक इंटेंशनली जो एक एफर्ट की और कोशिश की वो ये थी कि मैं उनके उस गुफ्तगू का रिस्पॉन्स हेगलियन पर्सपेक्टिव से दूं। मैंने वहां पे अभी अपने ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव के हवाले से रिस्पॉन्ड नहीं किया। मैंने उस पूरे सेशन में, आप क्यों समझ सकें कि हम एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट की 19वीं सदी में हाकिमियत के तसव्वुर के अंदर जो एक शिफ्ट पैदा हो रही थी, हम दोनों ने इन्हीं 2 मेथड्स को उसमें इस्तेमाल किया। मिशेल फूको का जो मेथड है दिया हुआ, उसको डॉक्टर शेर अली तरीन एक बड़े पर्सपेक्टिव के अंदर जीनियोलॉजिकल ट्रेडिशन के अंदर ही बात कर रहे थे, और मैं कोशिश कर रहा था कि उनको ये कहूं कि इसके अंदर जो मुझे चीजें या मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो हेगलियन पर्सपेक्टिव के एतबार से ये चीजें भी इसमें ऐड होनी चाहिए, ये इसको डिस्कस होना चाहिए। तो कहने का ये मतलब है कि न सिर्फ ये कि हम उन मेथडोलॉजीज को नजरअंदाज करने की बात नहीं कर रहे, बल्कि खुद हम भी इसी फोरम पे उन मेथड्स को इस्तेमाल करके और उनकी एप्लीकेशंस पे भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम इसके साथ ये एक चीज कि हम उसके साथ साथ ये भी चाह रहे हैं
کہ ہماری اپنی روایت کا یا ہماری اپنی تہذیب کا کوئی اگر ایک ڈسٹنکٹ یا امتیازی جو ایک طریقہ کار اگر کوئی ہے تو اس کو بھی سامنے تو کم از کم لانا چاہیے. ایسا مطلب ہے یہ کسی حد تک ہمارا جو موقف اس حوالے سے اگر میں اس کو واضح کر پایا. اور اس کورس کا مقصد بھی اور ہستونیست کا اپنا مقصد بھی یہی ہے کہ اگر کوئی ایک اور میتھڈ بھی اگر ایک الٹرنیٹو میتھڈ موجود ہے تو اس کو بھی کم از کم ڈسکس ہونا چاہیے اور اس کی بنیاد پہ بھی ان میتھڈالوجیز کی بھی ایک اپلیکیشن جو ہے وہ سامنے آنی چاہیے کسی حد تک. اس حوالے سے جیسے ہستونیست نے اپنے پچھلے سیشنز کے اندر بھی یہ بات کہی کہ ہم پہلے کچھ پروگرامز اور سیشنز یہاں پر ہم کرتے رہے کہ ہم روایتی پرسپیکٹو جو ہے یا روایتی جو میتھڈالوجیز ہیں ان کو ہم یوں کہہ لیں کہ ایک یونیورسل لیول پہ چیزوں کو دیکھتے رہے, ان کو پرٹیکولرز میں جا کر دیکھنے کی بجائے. کچھ کورسز اس انداز کے کیے, لیکن خصوصاً یہ کورس جو ڈیزائن کیا گیا اس میں جیسے کچھ لوگوں نے انٹرسٹ شو کی کہ اسلامک انٹلیکچوئل ٹریڈیشن کو ایک جنرل لیول کے اوپر بھی اس کی اسٹڈی ہونی چاہیے, تو اسلامی فکر یا اسلامی روایت اوور آل جیسے اس کا ایک مطالعہ کیا جائے. تو ایک یہ انداز ہے کہ نہیں اس کو اسپیسیفک کسی مخصوص ایریا کے اعتبار سے انڈیا کے حوالے سے یا پھر اس کو ایران کے حوالے سے, تو یہ ایک یوں کہہ لیں پرٹیکولر لیول پہ آ کر بھی اس کو دیکھیں. اس میں اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ ذرا زیادہ واضح ہو کے ہمیں نظر آئے گی, وہ بہت زیادہ چیزیں جنرلائزڈ نہیں رہیں گی اور ان کو سیکھنے سمجھنے میں ایک ذرا سہولت ہوگی. تو اسی لیے ہم نے یہ انہی میتھڈز کی جو روایتی میتھڈز ہیں ان میتھڈز کو کچھ لوگوں نے اگر اپلائی کرنے کی کوشش کی ہے کچھ ڈسپلنز کے اندر اور کچھ ایریاز کے اوپر, کچھ سوسائٹیز کے اوپر, کسی خاص انٹلیکچوئل ٹریڈیشن کے اوپر, تو ہم نے اس کورس کے اندر کوشش کی ہے کہ ان چیزوں کو بھی سامنے لے کے آئیں اور ان کو بھی شوکیس کریں. لیکن اسی لیے ہم اس کو یہ بھی نہیں کرنا چاہ رہے کہ دوسری میتھڈالوجیز کو بالکل ہم اس کو سائیڈ پہ رکھ کے اور ان کو بالکل نظر انداز کر کے, اسی لیے میں کمپیریزن کے طور پر ایک کمپیریٹیو اسٹڈی بھی ہماری قائم رہے کہ دوسری میتھڈالوجیز کے اندر جب ہم ان چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں, جہاں تک یہ آپ کی بات ہے کہ اگر اس لیبلنگ سے کوئی اگر اس کے اوپر کوئی آبزرویشن ہو کہ اس کو مشرقی کیوں کہا ہم نے یا اس کو مغربی کیوں کہا یا اس کو جدید یا روایتی کیوں کہا, تو اس لیبلنگ پہ کوئی ہم اصرار نہیں کر رہے. یہ ایک اس کو کوئی حرج نہیں کہ اگر ہم کہیں کہ دوسری روایت اور ایک مغربی روایت مشرقی روایت سے لرن کر رہی ہے, مشرقی مغربی سے کر رہی ہے, اور کس سطح پہ اس پہ فرق آتا ہے اور کس سطح پہ اس کے اندر امتیازات کون سے ہیں, کیا بات ہے جو مشرقی کو مشرقی بنا رہی ہے اور مغربی روایت کو مغربی بنا رہی ہے. تو یہ چیزیں بھی ہمارے اس کورس میں ذرا واضح ہو کے سامنے آئیں گی کہ لرننگ کا جو یا تہذیبوں کا ایک دوسرے سے سیکھنے کا وہ عمل جو ہے اس کی ڈائنامکس کیا ہیں اور ان کے اپنے ڈسٹنکٹیو فیچرز کیا ہیں جو واقعی اس کو مشرقی یا مغربی بنا رہے ہیں یا جدید یا روایتی بنا رہے ہیں. وہ چیزیں بھی انشاءاللہ اس کورس میں ہمارے سامنے آئیں گی. تو یہ اس حد تک تھوڑی سی بات طویل ہوگی اس بات پہ جو تیسری بات آئی, تو میرا خیال ہے کافی حد تک یہ اس پہ ہماری بات آپ کے سامنے. ڈاکٹر صاحب پہلے سیشن کا وقت ختم ہو رہا ہے, اگر ہم 10 منٹ کی بریک لے لیں تو 8:30 پھر شروع کر لیں گے. یہ زیادہ اچھا ہے کہ ہم ایک تھیم پہ ہم نے بات مکمل کی ہے. تھوڑی سی جو کوشچن آیا تو اگلے سیشن میں ہم وہیں سے ہیگل اور میشل فوکو کی جو میتھڈالوجیز ہیں اس پہ تھوڑا سا اور ایک تعارف کرتے ہوئے پھر ہم جو اپنا جو یہ تناظر ہے اس وہ کس حد تک اس سے مختلف ہے اور پھر اس کو آگے کیسے اتنی چیزوں کو اسٹڈی کرنا ہے, تو بریک کر کے اس پہ ہم پھر آگے چلیں گے.